ٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج حسب معمول جمعرات کے دن ہم بات کریں گے فلسفے کے حوالے سے۔ ابھی پچھلے ہفتے سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم یونان کے بڑے فلسفیوں کی تعلیمات کے بارے میں اور تھوڑی بہت ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی سقراط کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے افلاطون کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے حسب معمول موجود ہیں عشا خضر وٹو۔ عشا، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، عشا خضر نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے فلسفے میں ایم فل کیا، اور آج کل وہ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں فلسفہ اور بعض دیگر مضامین ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھا رہی ہیں۔ عشا، کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ کیسا چل رہا ہے آپ کا نیا ٹرم پڑھائی کا؟ ابھی تک تو اچھا چل رہا ہے۔ اچھا چل رہا ہے، اور آپ کو پڑھاتے ہوئے تقریباً اب 1 سال ہونے والا ہے، ہاں تو جی، پڑھائی کا جو تجربہ ہے پڑھنے کے بعد کیسا؟ یہ زیادہ سکھاتا ہے، یہ زیادہ زیادہ سکھاتا ہے۔ سکھاتا ہے۔ اور آپ کے طالب علم جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں، ہم، کیا وہ دلچسپی لے رہے ہیں آپ کے مضمون میں؟ کافی زیادہ، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ انفیکٹ ان کی پارٹیسپیشن، کیوریوسٹی، سوالات ہی اس کورس کو یا ماڈیول کو انٹرسٹنگ بناتے ہیں۔ بہت اپریشیٹ کرتی ہوں میں اس بات کو۔ اور آپ ہم سب کو بتاتی رہتی ہیں کہ بچوں کو فلسفہ ضرور پڑھائیں، جی، تو کم از کم میرے گھر میں یہ کامیابی سے بات آگے بڑھی ہے۔ واو، ریئلی تو گلیڈ ٹو ہیئر جی، دیٹ۔ میری بیٹی نے بھی، اب وہ کالج میں گئی ہے تو اس نے فلسفہ پڑھنا شروع میرے کیا۔ اسٹوڈنٹس میں بھی انیشیلی اتنی دلچسپی نظر نہیں آتی تھی، بٹ اب کافی زیادہ، اسپیشلی گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تو زیادہ جذبہ اور کیوریوسٹی آ گئی ہے۔ اور شروع میں شاید اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے لیا تھا، لیکن 2 ہی لیکچر کے بعد اس کو فلسفے سے اب محبت ہونے لگی ہے۔ ہیپنس۔ اچھا، آج آپ ہمیں بتائیں گی افلاطون کے بارے میں، بالکل، جو سقراط کا شاگرد تھا، اس لیے شاید آپ نے انتخاب بھی کیا کہ سقراط کے بعد یس۔ ہم افلاطون کی بات کریں گے۔ تو تھوڑا سا پہلے ہمیں افلاطون کے بارے میں بتائیے، اس کی زندگی کے بارے میں۔ جو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے کہ کافی امیر آدمی تھا، سقراط کے ارد گرد زیادہ تر امیر آدمی تھے، اور پھر اس کی موت بھی بڑے پرسکون انداز میں یس۔ ہوئی تھی۔ تو اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیے، یہ کس طرح کی زندگی تھی اس کی؟ پلیٹو ایک ایرسٹوکریٹک خاندان میں پیدا ہوئے ان 427 BCE، اور ہی از اے چائلڈ آف دی پیلوپونیسین وار، جو ایتھنز اور اسپارٹا کے بیچ میں بہت بڑی جنگ چلی تھی، اس دوران ان کی پیدائش ہوئی، اور اس کا بہت گہرا اثر ہمیں ان کے کام اور ان کے فلسفے میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک تو وہ جنگ، اور ایک سقراط کی موت۔ ہی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، ان ہز مڈ یا لیٹ 20s، ناٹ ویری اولڈ، جب سقراط نے زہر پیا، ہی واز ایگزیکیوٹیڈ۔ تو اس چیز کا بہت گہرا اثر ان کے فلسفے اور تعلیم ہر چیز پر ہے۔ اور ہی از دا فرسٹ پرسن جنہوں نے اکیڈمی کھولی۔ اکیڈمی از دی فرسٹ ایور انسٹیٹیوٹ آف ہائر لرننگ ان ویسٹرن ہسٹری، اور اس کے بعد انہی کے شاگرد ایرسٹوٹل نے لائسیم کھولا۔ وہ تھوڑا امپیریکل تھا، بٹ اسٹارٹ پلیٹو نے کیا تھرو اکیڈمی۔ اینڈ ان کا فلسفے کی ایک گائیڈنگ چیز یا ایک مین چیز ہے یوڈائمونیا، گریک ورڈ، جس کا مطلب ہے فل فلنگ لائف۔ تو فل فلنگ سے عام بندے کے دماغ میں آتا ہے کہ بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی، یہ وہ، بٹ ان کا فل فلنگ کا کرائٹیریا بھی الگ تھا۔ اتنا مارکسسٹ نہیں بھی تھا، تو ایٹ لیسٹ یہ سملیرٹی تھی کہ وہ دنیاوی چیزوں یا جائیداد، دولت جمع کرنے سے کافی اوپر تھا۔ اٹ واز ٹروتھ، جسٹس، بیوٹی کی ٹرو فارم سے ریلیٹڈ، وچ ٹیکس اس ٹو دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف پلیٹوز ٹیچنگ، جو کہ ہے تھیوری آف فارمز، جس کو وہ ریپبلک میں کافی ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں تھرو دی ایلیگری آف دا کیو اینڈ باقی ڈائلاگ وغیرہ۔ آپ نے ریپبلک کی بات کی، اور اس کتاب کو میں نے تب پڑھا، دوبارہ میں نہیں پڑھ سکا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا 90 کی دہائی میں، اور یہ ہمیں لاہور میں کتابوں کی دکانوں پر بھی نظر آ جاتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ سب سے اس کی مشہور تصنیف مانی جاتی ہے، اور یہ لکھی بھی بڑے دلچسپ انداز میں گئی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی، اور پڑھنے کی کوشش اس لیے کی کہ میرے جو سینئرز تھے انہوں نے پڑھی ہوئی تھی، اور وہ ایک ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ کا پرائیڈ، اس کے چکر میں شاید پڑھی تھی۔ تو اس کا جو انداز تھا پہلے مجھے بورنگ لگا، پھر مجھے اچھا لگنے لگا۔ وہ ایک مکالمے کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ تو یہ پہلے اس کی فارم پہ بات کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ اس نے یہ فارم کیوں اپنایا،
اور پھر اس کے کنٹینٹ پہ بات کرتے ہیں. بالکل. ساکریٹیز کا میتھڈ میں نے بتایا تھا واز ڈائلیکٹکس. ڈائلیکٹکس یہاں پہ ہیگل کے ڈائلیکٹکس نہیں ہے. ڈائلیکٹکس یونان زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈائلاگ یا ڈبیٹ، یعنی بات چیت. بات چیت کے تھرو میں پتہ چلتا ہے ہماری ڈیفینیشن صحیح ہے یا غلط ہے، یا کیا ہماری ڈیفینیشن یا بلیف سے بھی زیادہ سچائی کی طرف کچھ اور بہتر ہے یا نہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ڈائلاگ، اس کے ٹریبیوٹ ٹو ہز ٹیچر ساکریٹیز. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسے ہو، مضمون ہو، یا ایک کتاب ہو ایک ذرا ایسے فارمیٹ میں کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کے اینڈ پہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے اور وہ کتاب بند کی جاتی ہے. مکالمہ چلتا رہتا ہے. جیسے اگر ہم ریپبلک کی بک 1 یعنی چیپٹر 1 کی بات کریں تو اس میں جسٹس کی ٹاپک یا تھیم چل رہی ہے. کوئی کہتا ہے جسٹس یہ ہے، کوئی کہتا ہے اٹ از بینیفٹنگ یور فرینڈز اینڈ ہارمنگ یور اینیمیز، کوئی کہتا ہے جسٹس از واٹ دا اسٹرانگ وانٹ، کوئی آگے سے کہتا ہے جسٹس از واٹ دا ویک وانٹ، اور کوئی فائنل ڈیفینیشن ہمیں نہیں ملتی. وہ اس لیے کہ یہ مکالمہ آج بھی جاری رہے، ہم خود بھی اس کا حصہ بنیں، ایک ڈائیلاگ کا ہم پارٹ بنیں اور اس بات کو، اس بحث کو ابھی بھی جاری رکھیں. ایسا نہیں کہ بس جو کہہ دیا، جو یہاں لکھ دیا وہی حق سچ ہے. ان دونوں کی، پلیٹو اور ساکریٹیز کی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دے انکریج کرٹیکل تھنکنگ، not imposing someone's beliefs on someone else. اور کنٹینٹ کے حوالے سے اس میں بہت ساری باتیں ہیں. مثلاً ہمارے ہاں بھی 2 بڑے اہم ایشو ہیں، جمہوریت اور فوج دونوں. تو پہلے اسی سے بات شروع کرتے ہیں کہ جمہوریت کے بارے میں افلاطون کے کیا نظریات تھے، پھر ہم فوج کی طرف آئیں گے. تو جمہوریت کے بارے میں ذرا اس کے نظریات ہمیں بتائیے. جمہوریت کے وہ بالکل خلاف تھا. ایک تو اسی لیے کہ ہم ووٹنگ بیس پہ سلیکشن کر لیتے ہیں، بٹ مجھے بتائیے کیا ایک پولیٹیکلی کانشیس باشعور انسان کے ووٹ کی وہی ویلیو ہونی چاہیے جو ایک بریانی کی پلیٹ بطور رشوت دے کر ووٹ دینے والے کے ووٹ کی ہے؟ ڈیجٹس میں تو سیم ہے، بٹ کیا اس کی ویلیو یا ورتھ سیم ہے؟ بالکل نہیں. تو پلیٹو کو بھی اس بات پہ اعتراض تھا کہ یہ کس کرائٹیریا پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. کوئی بھی اسپیچ سے انہیں وہ کر لے امپریس تو اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، کوئی بھی اچھا بزنس مین ہو تو اس کی ویلتھ سے امپریس ہو کے اسے ووٹ دے دیتے ہیں. بٹ کیا ہم رولر کو دیکھ رہے ہیں کہ اسے اسٹیٹ چلانی آتی بھی ہے؟ آئی ٹاکڈ اباؤٹ دس ان دی ایپیسوڈ آن ساکریٹیز ایز ویل، کہ وہ کہتا ہے کہ جوتا تک ٹھیک کرانے ہم موچی کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہی ہیز دا اسکل. بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہیز دا اسکل اینڈ دا نالج، موچی ہیز دا اسکل اینڈ دا نالج. بال کٹانے جیسی چھوٹی چیز بھی ہو تو ہم ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں، باربر کے پاس جاتے ہیں، بیکاز دے ہیو دا اسکل اینڈ نالج. تو ہم ملک یا ریاست چلانے جیسا اتنا بڑا فرائضہ سر انجام دینے کے لیے کسی بھی اوریٹر یا بزنس مین کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو اس کا وہ آلٹرنیٹ بھی دیتا ہے پھر کہ ڈیموکریسی کی جگہ دیر شوڈ بی اے پراپر اسٹرکٹ پروسیس وچ ریکوائرز ریگرس ٹریننگ اور ڈیکیڈز کی محنت اور تعلیم اور ساتھ فزیکل اسکلز وغیرہ بھی ٹو سلیکٹ دا پرفیکٹ لیڈر. اور اس میں وہ ایلیمینیشن راؤنڈس کی بھی بات کرتا ہے، ویری رفلی ڈسکرائبنگ اٹ، کہ ہم 10 سال کی عمر میں پہلی جنریشن کو اور انفنسی یعنی پیدائش کے ہی وقت پہ اگلی آنے والی نسلوں کو جی الگ کر دیں گے ماں باپ سے، اور انہیں ہم اکٹھے ٹریننگ دیں گے اسکولز میں. یہ وہ پہلا ایلیمینیشن راؤنڈ ہوگا 20 کے اراؤنڈ. جو اس راؤنڈ میں ایلیمینیٹ ہو گیا وہ لوور کلاس کا حصہ بن جائے گا، یعنی وہ ایک آرٹسن، مرچنٹ، فارمر بن جائے گا، جو پروڈکشن ریلیٹڈ کلاس ہے، جو کچھ پروڈیوس یا ٹریڈ کرتے ہیں. جو اور 20 سال ٹک گیا وہ فوج میں چلا جائے گا اگر وہ 20 سال بعد پھر اگلے راؤنڈ میں ایلیمینیٹ ہو گیا. جو پھر اینڈ تک قائم رہے وہ فلاسفر کنگ ہے ہمارا، اینڈ اونلی دے ہیو دا رائٹ ٹو رول. اینڈ رول یا پاور سے ہماری یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ یعنی ہمارے پاس جتنی مرضی پرائیویٹ پراپرٹی بنائے اس بات کی کھلی چھوٹ ہوگی. ریپبلک میں جو بڑی آئیکونک بات یہ ہے کہ رولر از ناٹ سپوز ٹو ہیو اینی پرائیویٹ پراپرٹی بیونڈ واٹ از نیسسری، یعنی بس رہنے والا گھر ہو، ویسے جائیدادیں نہ ہو، کھانا بھی ایک کامن میس میں ہوگا. یہ اوپر کی دونوں کلاسز کے لیے ہے، جو فوجی گارڈین کلاس ہے اور رولر کلاس ہے. تیسری کلاس مرچنٹس، آرٹسنز، وہ جتنی مرضی جائیداد بنائیں. تو یہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیا تھا جو اپوزٹ تھا.
اس آئیڈیا کو پکا کرنے کے لیے، جس سے آپ نے ہمیں سکھایا ہوا، لوئی التھوسر بتاتا ہے کہ ریپریسو اسٹیٹ اپیریٹس تو ہیں ہی، بٹ ایڈیولوجیکل اسٹیٹ اپیریٹس بھی ہیں. تو اسی تھیوری کے مطابق وہ ایک نوبل لائے کا آئیڈیا دیتا ہے. وہ ڈائلاگ کی طرح لکھی گئی ہے، تو جو آس پاس بیٹھے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کیسے مان لے گا کہ میں رولر ہوں، بادشاہ ہوں، میں جائیدادیں نہ بناؤں، میرے پاس سونا نہ ہو. تو کہتے ہیں ہم کہیں گے کہ آپ کے اندر جی بائی نیچر، بائی ڈیوائن رائٹ آپ کے اندر سونا ہے، تو آپ اسے کیوں پلیوٹ کرنا چاہتے ہیں دنیاوی سونا ایکیومولیٹ کر کے، اکٹھا کر کے. جو گارڈین کلاس ہے ان کے پاس اندر چاندی ہے، تو آپ نے کیا کرنا دنیا کے سونے اور چاندی کا. یہ جو نیچے ان کے تو اندر براس یا کاپر یا آئرن ہے، یہ جتنا مرضی سونا اکٹھا کریں. تو اسے وہ کہتے ہیں نوبل لائے. جی، اس کے نوبل لائے کا نظریہ بھی بہت اہم ہے اور آج تک ڈسکس ہوتا ہے. لیکن یہ جو جمہوریت کے بارے میں اس کے ایلیٹسٹ نظریات تھے، بدقسمتی سے آج تک جب کہ ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کی نئی شکلیں بھی سامنے آئیں، یہ ایک کوئی بہت درست آئیڈیا نہیں ہے. لیکن بالخصوص پاکستان کی مڈل کلاس اور ویسٹ میں بھی میں دیکھتا ہوں مڈل کلاس ہمیں یاد دلاتی رہتی ہے کہ نہیں، یہ غریب آدمی اس طرح سے ووٹ نہیں دے سکتا جس طرح سے ایک اکنامکلی فری آدمی دے سکتا ہے. خیر، اس پر ہم کبھی آئندہ بحث کریں گے کہ ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ کیوں سب کو ملنا چاہیے. جو انلائٹنمنٹ ویلیوز ہیں، ہم شاید اگلا سلسلہ انلائٹنمنٹ تھنکرز پہ رکھیں گے، تو اس میں ہم اس بحث کی طرف واپس آئیں گے. لیکن بیچ میں آپ نے وہ ایک لفظ استعمال کیا تھا فلاسفر کنگ، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ فلاسفر کوئن کی بات نہیں کی جاتی، آج تک ہی فلاسفر کنگ ہوتا ہے. تو عورت کے بارے میں افلاطون کے کیا نظریات تھے؟ افلاطون جو ہے وہ اپنی بات سوکریٹیز کے منہ سے کہتا ہے ان دا ڈائلاگ. سوکریٹیز وہ کردار ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ سقراط کا نظریہ کہاں ختم ہو رہا ہے اور پلیٹو کا کہاں شروع ہو رہا ہے. بٹ وائڈلی نون اوپینین یہی ہے کہ پلیٹو اپنی بات سوکریٹیز کے تھرو کرتا ہے، کیونکہ اس کے آئیڈیاز اپنے ٹیچر سقراط سے بہت الائنمنٹ میں تھے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو بھی پورا حق ہے وہ جو ٹریننگ اس نے بتائی اس میں حصہ لینے کا. اگر اوپر تک پہنچ جائیں تو دے ہیو اٹ ان دیم ٹو بی دا رولر. تو ہینس فلاسفر کنگ بن جائیں گی. گلوکن از این ادر کیریکٹر ان دا ناول. وہ اعتراض اٹھاتا ہے کہ ایک تو ٹریننگ آپ کی، دے ول ہیو ٹو ٹرین ود میل سولجرز اینڈ آل دیٹ. وہ کہتا ہے ہاں تو یہی تو ہم نے نارملائز کرنا ہے. ابھی ہمیں یہ کانسیپٹ یا آئیڈیا سوچ کر ہی عجیب کیوں لگ رہا ہے. اور اگر ہم اینشنٹ گریس کا ہسٹوریکل کانٹیکس دیکھیں تو عورتیں ور ناٹ سٹیزنس. سلیو سے ایک درجہ ہی اوپر تھیں، لیکن لائک مین وہ فری سٹیزنس پارٹیسپینٹ ان دا ڈیسیجنز آف دا اسٹیٹ یا ان ڈیموکریسی نہیں تھی. تو دس واز ویری ریولیوشنری. اتنا ریولیوشنری کہ انہی کا پلیٹو کا ہی شاگرد ایرسٹوٹل اس سے ڈس ایگری کرتا ہے. اور ایون ان دا پلے وہ ایک ایسا کریکٹر اعتراض اٹھاتا ہے اس بات پہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بٹ سوکریٹیز جو کہ پلیٹو کی وائس ہے ایز اے کیریکٹر سیز کہ یہی ہونا چاہیے اینڈ دس مینس ایکول اپرچونیٹی فار بوتھ دا جینڈرز. اینڈ ایکوالٹی کا وہ ایک اور اس میں وہ اپنی طرف سے دیتا ہے کہ اس میں وہ نہیں چلے گا نیپوٹزم. لائک اگر رولر ہے تو اس کی اولاد از ناٹ بائی ڈیفالٹ رولر. دے ہیو ٹو اسٹارٹ دا ٹریننگ اگین اینڈ اٹ از ناٹ نیسسری کہ جس کے اندر بائی نیچر گولڈ ہے اس کی آگے آف اسپرنگس میں بھی گولڈ ہو. دے مائٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی براس، یا کوئی مرچنٹ ہے اس کا بچہ رولر بن جائے. دیٹ کین اینڈ ول ہیپن، بٹ اسے وہ ٹریننگ کا پورا پروسیس فالو کرنا ہوگا. اچھا، اب پرانی بحث کی طرف جاتے ہیں. جو مجھے آج تک امپریشن یاد ہے رستو کا، کیونکہ اس پہ ہم بہت اس کو کوٹ کیا کرتے تھے. 90 کی دہائی میں ابھی بھی ضیاء عمریت کی یادیں بہت تازہ تھیں، اور کم از کم پنجاب کی حد تک آپ بہت ڈیوائیڈڈ تھے پرو بھٹو یا پرو ضیاء گروہوں میں. اور عموماً جو نواز شریف کے حامی ہوتے تھے وہ فوج کے بھی بڑے حامی ہوتے تھے. تو ہم افلاطون کی ایک کوٹیشن یا وہ 2-4 صفحے یا جملے ہمیں یاد ہوتے تھے، وہ ہم کوٹ کیا کرتے تھے. تو فوج کے بارے میں افلاطون نے کیا رائے دی، اس کا کیا خیال تھا کہ فوج کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس کی کلاس ڈویژن بہت سخت ہے. ایک قدم بھی آپ اپنی باؤنڈری سے باہر نہیں رکھ سکتے.
یعنی جو گارڈین کلاس ہے وہ کسی بھی صورتحال میں رولر کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. ان کا کام صرف ریاست کی حفاظت کرنا ہے. انفیکٹ اس پلیٹو کی آئیڈیلسٹک ریپبلک میں تو ہم حملہ بھی نہیں کر سکتے کسی پہ. ہمارا کام ہے ہماری اسٹیٹ کا سکون اور اسٹیبلٹی، ایکسپینشن نہیں. اینڈ گارڈین کا تو ویلتھ کی ایکیومولیشن یا پاور سے تو دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے. انہیں اپنی حدود کے ہی اندر اسٹرکٹلی رہنا چاہیے وچ از پروٹیکشن. اینڈ انفیکٹ ہی گوز ٹو دی ایکسٹینٹ آف سیئنگ کہ جسٹس، انصاف تو ممکن ہی تبھی ہے جب گارڈینز ہی رہیں، رولرز ہی رہیں، اینڈ دین جو مرچنٹس یا ٹریڈرز ہیں وہ اپنے اس میں رہیں. ڈو ناٹ اوور اسٹیپ دی باؤنڈری انڈر اینی سرکمسٹانسز. اچھا، کچھ فیملی سسٹم کے بارے میں، کچھ خاندان کے بارے میں بھی اس کے نظریات اس کتاب میں اس نے پیش کیے، کیونکہ عورت کے بارے میں بات ہو تو پھر خاندان کی بات تو ضرور ہوتی ہے. تو خاندان کو وہ کس طرح سے دیکھتا ہے، کیونکہ خاندان کا تعلق معاشی نظام سے بھی ہے. وہ جو اس کی کلاس ڈویژن آپ بتا رہے ہیں، خاندان کو وہ کیسے دیکھتا ہے؟ ایک تو تھرڈ کلاس کو اس نے ریگولر لائف جینے کا تو حق دیا ہے کہ مرچنٹس جتنی مرضی پراپرٹی اکٹھی کریں، اس میں فارمرز بھی آتے ہیں، آرٹیسنس بھی آتے ہیں، تو ان کی فیملی بھی ہو سکتی ہے. بٹ یہ جو گارڈینز اور رولرز ہیں، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو فیملیز. ایک کلیکٹیو فیملی ہوگی. نو ون ول نو ہو دیئر بایولوجیکل فادر یا مدر از. دے آر چلڈرن آف دا اسٹیٹ. یعنی جیسے اکثر پراپرٹی میں ہم نے سنا ہے کہ پراپرٹی کسی کی پرسنل نہیں ہے، اٹ از آف دا اسٹیٹ. تو ہی گوز اینڈ سیز کہ فیملی از آلسو ایک اسٹیٹ کی چیز، چلڈرن بھی اسٹیٹ کی چیز. تو اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سیلف انٹرسٹ کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہمارے فیصلے موٹیویٹ کرتی ہے یا ہمیں کرپشن، رشوت لینے، اس طرح کی برائیوں پہ مجبور کرتی ہے، دیٹ از فیملی. بچے بھوکے نہ مر جائیں، یہ وہ بچے اسٹیٹ پال رہی ہے. یو ہیو نو بایولوجیکل لوئلٹی ٹو دا چائلڈ، یو ہیو لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ. تو ہی ابولشز دا فیملی سسٹم. یہ میرے خیال سے ایک بڑی ریڈیکل بات ہے، اور کسی حد تک کچھ باتیں اس کی مانی بھی جا سکتی ہیں اور ان پہ پریکٹس ہوتی ہے. جیسے ہم اکثر سنتے ہیں یورپ کے ملکوں میں آپ بچے کو مار نہیں سکتے، تو اسی لیے کہ بچہ صرف ماں باپ کا نہیں ہے، وہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، حقوق کی حد تک. اچھا، اور کرپشن کی آپ نے بات کی، تو اس سے بھی اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں کرپشن ہو رہی ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس لیے بھی ایک جب ہم پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، پرانے لوگوں کو پڑھتے ہیں، تو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اب انسان بڑا خراب ہو گیا ہے، کوئی پرانے زمانے بڑے اچھے تھے، بڑے سہانے دور تھے. تو ایسا شاید کچھ نہیں تھا. میں آج ہی آپ کو میں نے بتایا میکیویلی پڑھا رہی تھی، تو اس میں بھی یہ ہے کہ اس کا میں نے بتایا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسی کے دور کے کنگز ایسے ہیں جیسے وہ ہمیں بتا رہا ہے. پچھلے بھی ایسے تھے جو کلاسیکل ٹریڈیشن کے تھے، بس وہ بتاتے نہیں تھے. یس. اچھا، آخری سوال ٹو سم اٹ آل اپ. آپ افلاطون کی تعلیمات کو آج کے دور کے حوالے سے کیوں اہم سمجھتی ہیں؟ ایک تو چلے ایک تاریخی اس میں دلچسپی ہو سکتی ہے، لیکن ایک عام انسان افلاطون کو کیوں پڑھے؟ اس کی تعلیمات ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اور ایک تنقیدی نقطۂ نظر سے بھی کہ لازمی نہیں کہ ہم اس سے سیکھیں، ہم کیا نہ سیکھیں اس سے. اس حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے جو جمہوریت کے بارے میں نظریات ہیں جن سے ہم شدید اختلاف کر سکتے ہیں، یا دیگر باتیں. تو مختصراً آپ اس کے پورے فلسفہ زندگی کو کس طرح سے ہمارے لیے ریلیونٹ سمجھتی ہیں آج کے دور میں؟ ایک تو ہی از دا فرسٹ ون ہو روٹ سو ایکسٹینسولی آن سو مینی ٹاپکس. دا ریپبلک مشہور ہے، بٹ اس نے ایک تو سوکریٹیز کو بھی زندہ رکھا. دوسرا سمپوزیم میں ہی ٹاکس اباؤٹ لو اینڈ لائک آن مینی تھنگس اینڈ ہی ایکچولی روٹ اٹ ڈاؤن. اور دوسرا یہ کہ الفریڈ نوٹ وائٹ ہیڈ ایک فلاسفر ہیں جو کہتے ہیں کہ آل آف ویسٹرن فلاسفی از اے فٹ نوٹ ٹو پلیٹو. اور میکیویلی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ تھوڑا، ابھی میں نے آج پڑھائی ہے تو تازے آن دا ٹپ آف مائی ٹنگ ہے، اسی لیے آئی ایم ریفرنسنگ بیک ٹو اٹ اگین اینڈ اگین، کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایسی ریاست کی بات نہیں کروں گا جو بس خیالی پلاؤ ہو ان ڈیسنٹ مور ایکڈیمک ورڈز. تو وہ دیٹ از شیڈ آن پلیٹوز ریپبلک. لیکن دین اگین اس سے کچھ سیکھا تو صحیح، کہ ایک تو یہ بات کہ ہیومن نیچر کی آرگیومنٹ
کیا انسان فطری طور پہ اس قابل ہے کہ وہ اپنی فیملی، سیلف انٹرسٹ گیو اپ کر دے؟ رولر تو ہم بننا ہی اس لیے چاہتے ہیں تاکہ جائیدادیں بنائیں، اپنی اولاد کا فیوچر سیکیور کریں، تو کیا پھر تب بھی کوئی رولر بننا چاہے گا؟ اینڈ ہی ٹاکس اباؤٹ سو مینی تھنگس جو آج بھی وہ ہیں. آرٹ کے بارے میں بھی وہ ایک ویو پوائنٹ دیتا ہے جو پرابلمٹک کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آرٹ یا پوئٹری کی ایز سچ ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ جی ایموشن اسٹر اپ کرتی ہیں، تو ہمارے لیے تو ریزن اہم ہے. تو اٹ از ناٹ دیٹ وی شوڈ اگری ود ایوری تھنگ، لیکن وی شوڈ کرٹیسائز اٹ فار بیٹرمنٹ. اینڈ اسی وجہ سے اس نے ڈائیلاگز لکھے کہ کم بی اے پارٹ آف دا ڈائیلاگ. یو ڈونٹ ہیو ٹو accept whatever I say, but at least talk about it. میری ڈیفینیشن نہیں اچھی، آپ اس سے اچھی دے دو، یا ہم مل کر اس سے بھی اچھی بنا دیتے ہیں. ٹو ریچ دا ایبسولوٹ ٹروتھ، جو کہ وہ اپنی تھیوری آف فارمز میں بات کرتا ہے کہ جسٹس، بیوٹی، ٹروتھ وہ اس مٹیریل ریلم سے اوپر ہے، میٹا فزیکل بات کرتا ہے وہ. اینڈ دین ہی لیز دا فاؤنڈیشن آف میٹا فزکس، جو فردر ایرسٹوٹل اپنے کام میٹا فزکس میں بیان کرتا ہے. تو آلسو ایک اور پلیٹو کی دلچسپ بات یہ کہ اس کی تھیوری آف فارمز جو ہے نا، وہ ایک ہائر آئیڈیل جو کہ ون فارم ٹائپ کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو ہمارے مسلم فلاسفرز اس سے بہت امپریس تھے. نیو پلیٹنزم میں انہوں نے اس ون فارم کو ذرا گاڈ کا امیج دے دیا، کیونکہ یہ پلیٹو، سوکریٹیز ذرا ان گریک گاڈس کی اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے تھے ورشپ کی حد تک. دے ڈیڈ ریور دا میتھس اور سیکریفائسز وغیرہ، لیکن ایسے نہیں کہ دے آر کہ ان کا ڈیوائن طریقہ از دی ایبسلیوٹ ٹروتھ. بٹ دے تھیوری آف فارمز میں ہی سیز کہ دیر از ون پیور آبجیکٹیو فارم بیونڈ دس ریلم، جس پہ وہ کیو ایلیگری بھی دیتا ہے. I think we can also have a separate talk on the allegory of the cave as well. Enlightenment کے ٹرانزیشن میں we can do that. بالکل، وہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، کسی اور دن اور حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال سے جو ہم کہہ سکتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک تو جو اس نے اکیڈیمک ٹریڈیشن شروع کی لکھنے کی، بہت زیادہ لکھا، اینڈ اکیڈمی میں بھی بہت لکھا گیا تھا، اور اس میں بہت لکھا گیا. ایک تو وہ بہت اہم ہے، چاہے ہم اس کی تحریروں سے پوری طرح متفق نہیں ہیں، لیکن اس نے نالج پروڈکشن میں ایک بہت اہم ٹریڈیشن کو ایک اور بات شروع یہ ہے کیا. کہ اس سے پہلے جو پری سوکریٹکس تھے، تھیلیز، انیکسیمینڈر، انیکسیمینیز، پائتھاگورس وغیرہ، وہ دیکھتے تھے کہ دنیا کے کمپوننٹس کیا ہیں، کیا دنیا پانی سے بنی ہے، کیا دنیا ہوا سے بنی ہے، کیا دنیا میتھ سے بنی ہے. یہ اس بات کو تھوڑی ان چیزوں سے لے کر آگے آیا ایک سٹیپ کی دنیا جس بھی چیز سے بنی ہے، ہمارے ایتھکس کیا ہیں، انصاف کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اور سچ کیا ہے. اور اس کے علاوہ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا میتھڈ ہے وہ بھی اہم ہے، کہ اٹس اے ڈائیلاگ، اس کو جاری رہنا چاہیے. تو یہ شاید اس کی جو گریٹ ٹریٹس ہیں ان میں سے ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. اور باقی اس کی تو اتنی باتیں ہیں، اب ابھی آپ نے جمالیات کی بات کی، تو اس پہ بھی شاید علیحدہ سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا نظریات تھے. اور ہم کوشش کرتے رہیں گے آئندہ جب ہم ان موضوعات پر بات کریں تو دوبارہ سے ہم یونان کے جو بڑے فلسفی ہیں ان کی طرف واپس آئیں. عشاء، آپ کا بہت شکریہ. حسب معمول بہت دلچسپ گفتگو رہی. مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے مستفید ہوں گے. آخر میں اسٹرگل ٹی وی کے ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ نہ صرف ہمارے پروگرام کو پسند کیا کریں، دیکھا کریں، بلکہ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی بھیجتے رہیے. ہم آپ کے کمنٹس کو کمنٹ سیکشن میں دیکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ.